السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آل محمد الذی قرنت البرکتہ بذاتہ ومحیاہ وتعطرت العوالم بطیب ذکرہ وریا۔ برادران طریق، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا۔ مزید برائے کرم ہوا کہ اس نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا، جن کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں یہاں اپنی یاد کے بہانے جمع فرمایا اور تجدید ایمان کا ایک موقع عنایت فرمایا۔ ہم پچھلے کئی مجلس سے علم کی اہمیت کو سمجھ رہے تھے کہ علم کیا ہے، علم کیسا ہے، علم کس کو بولتے، ہم آج کیا علم حاصل کر رہے ہیں۔ علم انسان کا بھی ہے، علم حیوان کا بھی ہے، علم شے کا بھی ہے۔ شے بولے تو کون سی بھی شے، ہمارا انسان جسم، یہ ہم جو ہے جسم جو ہمارا دکھ رہا، اس کا بھی علم ہے۔ اس کا جسم کے علم کو حاصل کرنے والے کو ڈاکٹر بولتے ہیں۔ جسم کا جو علم حاصل کر رہا اس کو ڈاکٹر بولتے ہیں یا حکیم بولتے ہیں۔ اگر ہمارے جسم میں کچھ خرابی ہے تو ہم کس کے پاس جاتے ہیں؟ ڈاکٹر کے پاس۔ جس کا جسم کا جو علم رکھتا ہے اس کے پاس جاتے ہیں، جاتے ہیں۔ شے کا علم اس کو سائنٹسٹ بولتے ہیں، سائنسدان۔ شے کا علم حاصل کروانا، شے سے کیا کیا ہوتا۔ اگر لائٹ کا الیکٹرک کا جیسے علم رکھنے والے کو اس کو انجینئر بولتے ہیں۔ ہر شے کا علم رکھنے والے کو کچھ نہ کچھ ہم بول رہے ہیں۔ مخلوق کا علم ہے، شے کا، حیوان کا علم ہے، انسان کا علم ہے۔ انسان کا کیا علم ہے پھر؟ آج انسان کا علم ہی نہیں ہے، اس کے پاس خود اپنا علم نہیں ہے تو انہیں کوئی دوسروں کا علم کیا رکھیں گا؟ دوسروں کا علم، معمولی شے کا علم حاصل کر لے کے انہیں بہت بڑا کارنامہ کر لیا سمجھا، بہت بڑا کارنامہ۔ اور ابھی انسان کا یہ جو جسم ہے ہمارے جسم کے اس میں جیسے نئے نئے چیزیں کرتے جا رہے۔ پہلے ایک بیماری آئی تھی ٹی بی، ٹی بی کا علاج نہیں ہے، ٹی بی کا علاج نہیں ہے۔ پھر اس کا علم حاصل کر کے جیسے ٹی بی کا علاج کرا۔ پھر تھوڑے دنوں کے بعد بیماری ہے کینسر، کینسر کا علاج نہیں ہے، کینسر کا علاج نہیں ہے، کینسر کا۔ اب کیا بڑھنا ہے، شروع میں اگر کینسر ہو گیا تو اس کا علاج ہے، بڑھ زیادہ ہو گیا تو علاج نہیں۔ تحقیق کر رہا، تحقیق کر کے اتنا کر رہا، مگر یہ پیدا کرنے والے کی طرف کوئی دیکھ نہیں کہ بیماری کو کون پیدا کرے، نہیں معلوم، توجہ نہیں ہے۔ ہم دنیا میں سب کچھ ہے سمجھ رہے، یہ دنیا میں ہم جو یہ دنیا یہاں کا علم حاصل کر کے چلے گیا، یہیں چلے جاتا، پھر کون سا علم حاصل کرنا معلوم ہمارے کو، کیونکہ ہمارے کو کوئی پتہ ہی نہیں۔ ہمارے کو کیا کرے، اسکول کو جانا، اسکول میں کون سا علم؟ دنیا کا علم، گزرے ہوئے دنوں کا تاریخ، سائنس، وہی شے کا علم، جھاڑ جھمولے، اس کا علم۔ پھر تاریخ، گزرے ہوئے دنوں کا، دنیا ایسا تھی، ایسا تھی، ایسا ترقی کری، ایسا کرا، ایسا کرا، ایسا کرا، یہ علم۔ وہ علم حاصل کرنا، نوکری کرنا، پیسے کمانا، شادی کرنا، بچوں کی پرورش کرنا، کمزور جسم ہوتا چلے گا،
یہ عمر میں آنے کے بعد بھی کئی ایسے ہیں جن کو مرنے کا ہوش نہیں ہے کہ میرے کو مرنا ہے، جانا ہے، احساس ہی نہیں۔ ہم تو جو سبھی اگر دنیاوی اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو ابھی ہمارے کو ٹائم ہے جانے کے راستے، لوگوں کا جانے کا ٹائم بھی ہو گیا، ان کو بھی احساس نہیں ہے کہ میرے کو جانا ہے، جواب دینا ہے۔ نہیں، کیوں؟ علم دین نہیں ہے، دین نہیں ہے، دین رات جواب دینے کا احساس رہتا۔ دنیا میں تو ہم بہت دنیا میں جیسا اگر ہم دیکھیں گے، یہ فون ہے، فون میں نئے نئے ٹیکنالوجی آتی، سیکھتے نہیں سیکھتے۔ پہلے فون خالی بٹنوں کا تھا، ایک ہرا بٹن ایک لال بٹن، ہرا بٹن دبائے تو جیسے ہیلو آواز فون چالو ہو جاتا تھا، لال بٹن دبائے تو فون کٹ ہو جاتا تھا۔ فون ترقی کرا، ہم بھی ترقی کریں، دین کا علم حاصل کریں، اس کی کیا ضرورت؟ دین کا علم حاصل کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے ہمارے کو؟ کیوں ضرورت ہی نہیں ہے بھائی، کیا کام میں آنے والا ہے دین کا علم؟ علم دین کیا کام میں آنے والا ہے؟ کیوں ہم حاصل کرنا کیا ضروری ہے؟ اس لیے ہم جو علم دین حاصل نہیں کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے کو کوئی بتا ہی نہیں۔ جیسا ہم کو یہ بتایا گیا کہ نماز پڑھنا فرض ہے، روزہ رکھنا فرض ہے، زکوٰۃ دینا فرض ہے، حج کرنا فرض ہے، مگر کوئی یہ نہیں بتائے علم دین کا حاصل کرنا بھی فرض ہے۔ نماز 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 فرض ہے، اگر کھڑے رہ کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھنا، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے پڑھنا، اگر لیٹ کے بھی جیسے نہیں پڑھ سکتے تو آنکھوں کے اشاروں سے پڑھنا۔ نماز تب وہ ہے، وہ یہ بتائے کون؟ یہ اس کا علم۔ اب آنکھوں سے کیسا پڑھنا، بیٹھ کے کیسا پڑھنا، لیٹ کے کیسا پڑھنا، یہ علم حاصل کرنا، علم حاصل کرنا ہی پڑھنے کا۔ اور علم دین بھی دو قسم کا ہے، وہ بھی نہیں معلوم ہمارے کو، یہ ہماری غلط فہمی ہے، یہ ہماری کوتاہی ہے۔ علم دین بھی دو قسم کا ہے، ایک فرض ہے، سب جتنے بھی مسلمان جو بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو قبول کر لیے، وہ سب چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، ہر عورت اور مرد بالغ و عاقل پہ علم دین کا حاصل کرنا فرض ہے، اگر نہیں کرے تو گنہگار ہے۔ تو علم دین میں بھی دو ہے علم، ایک فرض ہے، ایک فرض کفایہ ہے۔ ایک علم فرض کفایہ ہے، جیسے نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، اور رمضان میں آخری دنوں میں کیا کہتے ہو، اعتکاف بھی فرض کفایہ ہے۔ محلہ ہے، یہ محلہ ہے اکبر نگر کی مسجد میں اکبر نگر سے کوئی ایک شخص بھی اعتکاف بیٹھ گیا تو پورے محلے سے عذاب ہٹا دیتے، نہیں اگر کوئی بھی نہیں بیٹھے پورے محلہ عذاب کا مستحق ہو جاتا۔ فرض کفایہ، کوئی ایک بھی کر لیا تو بس ہے۔ مگر نماز جو فرض ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ پورے اکبر نگر کے عاقل و بالغ پہ فرض ہے، نہیں پڑھے تو جو نہیں پڑھا نہیں کرے گا۔ تو علم دین فرض ہے مرد اور عورت عاقل و بالغ پہ، اور ایک علم ہے دین میں وہ کفایہ ہے، کوئی ایک بھی کر لیا تو بس ہے۔ شہر میں کوئی ایک گاؤں ہے، کوئی گاؤں میں کوئی ایک بھی اگر وہ علم حاصل کر لیا تو پورے گاؤں کے اوپر سے وہ عذاب وہ ہو جاتا۔ کیوں؟ وہ فرض کفایہ کون سا علم ہے؟ مسائل کا علم، علم فقہ بولتے ہیں اس کو، فقہ کا علم۔ فقہ کا علم کوئی ایک شخص بھی اگر حاصل کر لیا تو بس ہے، پوروں کو حاصل کرنا نہیں۔ ہم کیا سمجھ رہے ہیں
وہ علم حاصل کرنا، وہ علم حاصل کرے تو ہم دین کا علم حاصل کرے سمجھ نہیں ہے، وہ دین کا علم نہیں ہے، وہ فقہ کا علم ہے جو فرض نہیں ہے ہمارے اوپر. دین کا علم فرض ہے، ہم اس کو چھوڑ دیے. ارے نہیں بھائی وہ جیسا وہ علم حاصل کرے تو بہت مشکل ہے، زندگی نہیں گزار سکتے. کیا ہوتا؟ مدرسے میں پڑھانا پڑتا تو مسجد میں امامت کرنا پڑتا، کیا تنخواہ دیتے. اس لیے چھوڑ. اور وہ علم کی کون حاصل کر رہے ہیں؟ غریب غربا کے بچے حاصل کر رہے ہیں، جن کے پاس پیسہ نہیں ہے، جن کے ماں باپ اولاد زیادہ ہے، کثرت اولاد ہے، اولاد زیادہ ہے، 8-10 بچے ہیں، نہیں پڑھا سکتے. 2 بچوں کو جیسے مدرسے میں ڈال دو، فری، کھا لیتا پی لیتا پڑھ لیتا، جان چھوڑو سکون اپنے کو. وہ علم حاصل کر کے دیندار حاصل وہ گئے سمجھ رہے ہیں، دیندار نہیں ہوتے، وہ دین کا علم ہے ہی نہیں. ہم سمجھ رہے ہیں مگر اللہ کے پاس دین کا علم ہے ہی نہیں. دین ٹوٹلی الگ ہے. یہ جو مسائل ہے، یہ مسائل کے خود جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدرسے تھے، یہ مسائل کا تھا. پھر یہ جا کے 5 سال مدرسے میں پڑھنے کے بعد سرٹیفکیٹ ملتا تھا. یہ سرٹیفکیٹ کب سے ملنا شروع ہوا؟ یہ عالم بول کے کب سے بولنا شروع کرے؟ حافظ قرآن تو تھے، سرکار صحابہ اکرام تھے، بہت صحابہ تھے حافظ قرآن، وہاں سرٹیفکیٹ ان کو بھی نہیں تھا. آج تو بھی سرٹیفکیٹ دے رہے، حافظ قرآن حفظ کرے تو بھی سرٹیفکیٹ دے رہے، عالم کا کورس کرے تو بھی سرٹیفکیٹ. یہ علم حاصل کر کے جو حدیث ہے کون سی؟ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کے برابر ہیں، اپنے آپ کو نبی کے مقام پہ لے کے آ رہے ہیں، جبکہ نبی کا کام کیا ہے سو نہیں معلوم. نبی کا کام، نبی کیوں آتے دنیا میں، اللہ تعالیٰ نبی کو مبعوث کیوں کرتا، وہ تک نہیں معلوم. پھر جیسے یہ دعویٰ کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کے برابر، ہم عالم ہیں، ہم نبی کا کام کرنے والے ہیں. کیا کام کر رہے ہیں نبی کا؟ نبی کا کام کیا ہے پوچھو، بتاؤ بولو. وہ تو نہیں بتاتے. کیا کر رہے ہیں؟ ہونٹ بھی اپنے، دانت بھی اپنے، اور اللہ والوں کے واقعات کرامتیں سنا کے اللہ والے ایسے تھے، ایسا زندگی گزارے، ایسا کرے، وہ کرے، ایسی کہانی جو مشکلات بھری ہے. ان کا اپنا ذاتی عمل تھا بھائی، ہم کیا کر سکتے. پیرانے پیر تھے کیا ایسے؟ چلو ٹھیک ہے، پیرانے پیر کیسے تھے؟ آپ بغداد کے سب سے امیر آدمی تھے، اور آپ کی سوانح حیات میں آتا ہے کہ آپ جمعے کے دن جو کپڑا زیب تن کر کے نماز کو، جمعے کی نماز کو جو جاتے تھے، بغداد کا سب سے مہنگا جوڑا رہتا تھا. اب ہم کپڑے خریدنے گئے تو 100 روپے میٹر، 200 روپے میٹر، 500، 1000، 2000، 5000 روپے میٹر. تو اس دور کا جو سب سے مہنگا کپڑا رہتا تھا وہ خریدتے تھے، وہ پہن کے جمعے کی نماز کو جاتے تھے. اتنے امیر تھے. ان کا نہیں کو نہیں سنا تو اتنے امیر تھے. وہ تکلیف میں زندگی گزارے، ایسا مجاہدہ کرے، ایسا کرے، کئی کو دور کر رہے ہیں دین سے. دین تو آسان ہے، دین آسان ہے، دین سے دور کر دے. اب بولے اللہ والے جو ایسا تھے، ایسا زندگی گزارے، رات بھر جو ہے سنا نماز پڑھتے تھے، 100 رکعت کہیں کو پڑھے. سرکار بھی نماز پڑھے، رات میں اٹھ کے تہجد کی نماز نہیں پڑھے. سرکار تو ایسی نماز پڑھے کہ آپ کے پیروں پہ ورم آ جاتا تھا. سرکار کہیں نماز پڑھے کوئی ایسی نہیں، وہ نہیں بتاتے. کیوں؟ پیسے کمانا ہے، پیسہ، جانا، بیان کرنا، نذرانہ لینا، چلے جانا. پھر اور ایسا بیان کرنا، شعلہ بیان، کیا بیان کرے بھی.
یہ چیز نہیں معلوم تھی میرے کو، ایسا اللہ والے ایسا، ان کی یہ کرامت ہے نہیں معلوم تھی، ان کی یہ کرامت ہے نہیں معلوم تھی. کرامتیں بتا رہے اللہ والوں کے، اور جو ہے سو دین سے دور کر دے رہے. کیا بھائی وہ ایسا نہیں کر سکتے بھائی، بہت مشکل ہے. کہاں سے ہوتا اپنے کو؟ ہم کر سکتے کیا؟ رات میں ٹھہر کے 100 رکعت نماز پڑھ سکتے؟ نہیں پڑھ سکتے بھائی. ہم جو بھی ہے یہ کر لو، وہ سب نہیں. نبی کا کام کیا ہے؟ پھر نبی، ہم نبی کا کام کر رہے ہیں، ہم عالم ہیں، ہم علماء ہیں. سرکار فرما دیے میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کے برابر ہیں. کون سے عالم بولے سرکار؟ کس کو عالم بولے؟ وہ نہیں بولتے. یہ عالم سرٹیفکیٹ لے کے نبی کا کام کر رہے ہیں. نبی کا کام کیا ہے؟ نبی کو مبعوث اللہ تعالیٰ کب کرتا تھا؟ پہلے تو جو ضرورت نہیں ہے وہ نبی کو مبعوث کرتا ہی نہیں. جہاں پر بندے انسان راہ بھٹک جاتے ہیں، اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کے سوا ماں سوا اللہ سے جڑ جاتے ہیں، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نبی کو مبعوث کرتا. جاؤ میرے بندوں کو جو میرے سے ٹوٹ گئے میرے سے جوڑو. کیسا جوڑنا؟ جوڑنے کا ذریعہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. جتنے بھی انبیاء ہیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہا وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون. اے محبوب، آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاءوں کو، رسولوں کو ہم بھیجے، ان کے پاس کیا وحی کرے؟ لا الہ الا انا، کوئی الہ نہیں ہے سوائے میرے. تو اللہ سے جوڑنا، ماں سوا اللہ سے توڑنا، اللہ سے جوڑنا، یہ نبیوں کا کام ہے. کون توڑ دے بولو ماں سوا اللہ سے؟ جو ماں سوا اللہ بولو، اللہ کے سوا. کائنات میں صرف دو ہی چیزیں ہیں، ایک اللہ ہے، ایک مخلوق ہے. کائنات اللہ ہے، مخلوق ہے. خالق ہے، مخلوق ہے. خالق کون ہے؟ اللہ ہے. کائنات کو کون پیدا کرا؟ اللہ ہی پیدا کرا نا. تو اللہ خالق ہے، ہم کیا ہے؟ مخلوق ہے. اللہ کے سوا مخلوق. انسان کیا کرا؟ اللہ کو چھوڑ دیا، چھوڑ کے مخلوق کے پیچھے پڑا. جو بھی چیز ہونا ہے، میرے کو یہ کھانا، بھوک مٹنا ہے، کھانا ہونا. بیمار ہو گیا، شفا ہونا ہے، ڈاکٹر. سفر کرنا ہے، پیسہ. گاڑی خریدنا ہے، پیسہ. دنیا کے پیچھے ہر اپنی ہر حاجت کو پوری کرنے کے لیے دنیا کے پیچھے لگے گا. انبیاء کیا کرتے؟ دنیا سے توڑ کے اللہ سے جوڑ. دنیا سے توڑنا، اللہ سے جوڑنا. ہم حاجت دولت سے، ہم پیسہ سمجھ رہے، پیسہ حاجت آپ کی ضرورت کو پوری نہیں کرتا. ہم چاول سے پیٹ بھرتا سمجھ رہے، نہیں بھرتا. پیٹ بھرنے کا کام اللہ کا ہے. اس کا ذکر جو سنا حدیث میں ہے کہ سلیمان علیہ السلام اللہ سے دعا کرے. آپ جو ہے سنا، اے اللہ میں تیری مخلوق کی دعوت کرنا چاہتا ہوں. اللہ میں تیری مخلوق کی دعوت کرنا چاہتا ہوں. تو اللہ بولا کہ سلیمان نہیں کر سکتے. نہیں، اللہ میں کرنا چاہتا. ہم بھی آئے، نبی ہے، ٹھیک ہے کرو. ٹھیک ہے. سمندر کے سامنے جیسے تیز لگا دی. 11ویں میں 12ویں میں کیسا لگاتے؟ 11 دے 21 51 کیسا لگا؟ ویسے سمندر کے کنارے، سمندر کا کیسا رہتا کنارہ؟ بس دیوتا لگے ہوئے. اعلان ہو گیا سلیمان علیہ السلام کی طرف سے، دعوت ہے اللہ کی مخلوق کی. ٹائم ہوا، مچھلی آئی آگے بولی سلیمان بھوک لگ رہی، ٹائم ہو گیا، کھانا 2 منٹ. پکڑا، بھوک لگ رہی، ٹائم ہو گیا. اللہ میں کو ٹائم بولتے ہی دینا. ٹھیک ہے.
ایک دیکھ ڈالے اس کے منہ میں، پیٹ نہیں بھرا، 2 ڈالے، 3 ڈالے، 4 ڈالے، جتنے دیکھا تھے پورے ڈال دیے. اور ہونا پورے دیکھا کرو، دعوت کرتے بولے اللہ میاں کیا تو بھی نہیں کر سکتا ہوں اللہ میں. اسی اسنا میں ایک چونٹی وہ کیا بولتے اس کو، مکڑی، ٹڈے آتے ہیں، ٹڈے کی ٹانگ، ایک چونٹی ٹڈے کی ٹانگ کو منہ میں لے کے جا رہی، ٹڈے کی ٹانگ کو منہ میں لے کے جا رہی. سلیمان علیہ السلام دیکھیں، آپ جانوروں سے بھی گفتگو کرتے تھے، جانوروں کی زبان سمجھتے تھے اور اس سے گفتگو بھی کرتے تھے. چونٹی سے پوچھے تو اتنی ہے تو یہ ٹانگ لے کے کہاں جا رہی ہے، وہ بھی ٹڈے کی اتنی بڑی. تو چونٹی بولی سلیمان ابھی تم جو مچھلی کو کھانا کھلایا اس کا پیٹ نہیں بھرا نا، اس کو کھلانے جا رہی ہے. ہاں اتنے جگہ کھا لے گا اس کا پیٹ نہیں بھرا، یہ ٹڈے کی ٹانگ سے روزانہ میں اس کے ٹڈے کا ٹانگ لے کے جا کے کھلاتا، 1 انچ لے کے جا کے انہیں جیسے منہ میں ڈال دی، انہیں گیا پیٹ بھر گیا، انہیں مچھلی چلے گئی. تو یہ پیٹ ہم سمجھ رہے ہیں ہم ایک چاول کھائے روٹی کھائے تو ہمارا پیٹ بھرتا تو نہیں، اس سے نہیں بھرتا. اللہ تعالیٰ وہ جو بھوک جو محسوس ہوتی ہے ہم کو، وہ ختم کون کرتے؟ اللہ کرتا. اس کا احساس نہیں ہے ہمارے کو. اور ایک واقعہ ہے اس کا ہم سمجھ سکتے ہیں کہ حدیث میں ہے کہ جب نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کشتی بنانے کا حکم دیا اور جھاڑ جو لکڑی سے بنانے کا حکم دیا وہ لکڑی ختم ہو گئی. نوح علیہ السلام نے یا اللہ لکڑی ختم ہو گئی، اب کیا کرنا؟ تو اللہ تعالیٰ بولے کہ جو سو سمندر کے ادھر کے حصے میں جو ہے سنا وہ جھاڑ ہے، وہاں سے لے کے آ کے کرو. کیسا جانا اللہ میں؟ کشتی نہیں ہے، کیسا سمندر میں کرنا؟ تو اس وقت آدم علیہ السلام کے بیٹے، نام یاد نہیں آ رہا، انہوں زندہ تھے. اور آدم علیہ السلام کی ایک روایتوں میں آتی ہے کہ سمندر کا پانی ٹخنوں کو لگتا تھا، اتنے لمبے تھے. تو ان کے بیٹے، تو آپ اللہ تعالیٰ بولے کہ جو سنو ان کو بولو کہ فلاں جھاڑ ہے وہاں پہ جاؤ، جا کے وہاں سے وہ جھاڑ لے کے آؤ، میں تمہارے کو پیٹ بھر کے کھانا کھلاتا ہوں. وہ کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھائے. تو جا کے نوح علیہ السلام بولے کہ دیکھو ایسا ہے، وہاں سے جھاڑ لے کے آؤ، میں تمہارے کو پیٹ بھر کے کھانا کھلاتا ہوں. تو وہ خوش ہو گئے، پیٹ بھر کے کھانا کھانا. گئے جلدی جلدی لکڑی لے کے آئے، لے کے آ کے دے دی. اب بولے لاؤ کھانا. تو اللہ تعالیٰ کو نوح علیہ السلام بولے یا اللہ کیا کرنا؟ کچھ بھی نہیں، 2 روٹی اس کے سامنے رکھ دو، صرف 2 روٹی. 100 روٹی کھا لینے والے صرف 2 روٹی بولے گا. اور شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ بولو بولو. شروع کرا، آدھی روٹی کھاتے ہی رکھ دیا. نوح علیہ السلام بولے ارے کھاؤ، پیٹ بھر گیا. آدھی روٹی میں یہ پیٹ کون بھرا ہے؟ ہم کو احساس نہیں. ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ کھانا کھائے تو ہمارا پیٹ بھرتا. کئی ایسے ہیں دیکھو کھاتے فل کھا لیتے باہر نکلتے، ارے کیا تو بھی کچھ تو بھی کھائیں گے بھائی، بھوک لگ رہی بھائی. میں کھانا کھایا مگر پھر بھی کیا ہے کہ بھوک محسوس ہوئی. اور کئی ایسے ہیں ایک سموسا ایک مرچی کھا لے گے، کیا ایک انڈا کھا لے گے، پیٹ بھر گیا بھائی. یہ کون کر رہا نہیں معلوم. ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ دنیا ہماری ہر چیز دنیا سے پوری ہوتی سمجھ رہے ہیں. اللہ کو تو جیسے ہم خالی عبادت کے لیے رکھ دی، نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر نواشد. اللہ کو ہم ظالم بنا کے رکھے، عبادت نہیں کرے تو سزا دیتا، عبادت کرے تو جنت دیتا، عبادت نہیں کرے تو سزا دیتا، جہنم میں ڈالتا. اللہ کو ہماری عبادت کی حاجت ہی نہیں ہے. اللہ محتاج نہیں ہے ہماری عبادت کا. اگر ہم عبادت کریں تو اللہ کا مرتبہ بڑھنے والا ہے کیا؟ یا اگر ہم عبادت نہیں کریں تو اللہ کا مرتبہ گھٹنے والا ہے؟
اللہ ہمیشہ ایک ہی مقام پہ ہے، نہ اس کی کوئی ہماری عبادت کرنے سے نہ اس کی شان بڑھی، نہ ہماری عبادت نہیں کرنے سے اس کی شان نہیں گھٹی، ہمیشہ ایک سان، کچھ فرق نہیں پڑنے والا. عبادت کرے تو ہمارے کو فرق پڑنے والا ہے، ہمارے درجات میں بلندی ہونے والی، ہم اللہ کے قریب ہونے والے، ہمارے کو جو ہے نا جنت میں جو ہے مقامات ملنے والے، ہمارے کو فائدہ ہے عبادت کرے تو، اس کو کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی فرق نہیں پڑتا. اس کے پاس تو اتنا ہے ایک ادنا درجے کے جنتی کو زمین اور آسمان کے برابر جنت دینے والا ہے. تو کتنے نہیں ہیں دنیا میں مسلمان ایمان والے. پھر اس میں ادنا درجے کے، اس میں درجے ہیں. اب درجے بولے تو اسکول میں کیسا رہتا ہے، کلاسز، فرسٹ کلاس، سیکنڈ کلاس، تھرڈ کلاس، فورتھ کلاس، یہ درجے ہیں. یا پھر ٹرین میں جنرل ڈبہ، سلیپر ڈبہ، اے سی، ٹائر اے سی، الگ الگ ڈبے رہتے. ٹرین میں بھی نہیں رہتے، جنرل سب اس میں سب آ جاتے. سلیپر اس میں ریزرویشن کرا کے اس میں سو سک کے جا سکتے. پھر اے سی ٹائر 2. تو ویسے جنت میں بھی درجے ہیں. تو ادنا سب سے چھوٹے درجے کے جنتی کو زمین اور آسمان کے برابر جنت دینے والا ہے. تو اللہ کو کیا کمی ہے؟ کچھ بھی کمی نہیں ہے. تو ہم عبادت کریں کہ ہم کیا سمجھ رہے ہیں، ہم بہت بڑا کام کر رہے سمجھ رہے، کچھ بھی نہیں کرے، عبادت کا حق بھی ادا نہیں کرے. پہلے تو عبادت بولتے کس کو، بھیجنے والا عمر. ہم اللہ کو خالی عبادت کیسے رکھ دیے، باقی کے سب کام ہم کرنا ہے. محنت کمانا، محنت ہم کرنا، کما کے پیسے لانا، سودا لانا، گھر میں پکوان پکانا، جب جا کے ہم کھائے تو بھوک کے پیٹ بھوک مرتی. انہیں تھوڑے کھانے سے بھی بھوک مرا دیتا. کھاتے جاؤ بھوک ختم نہیں. یہ جوڑنا کیسا اللہ تعالیٰ بھوک مٹا رہا، اس کا علم حاصل کرنا ہے. یہ کون کرتے ہیں؟ یہ نبی کا کام ہے. یہ نبی بتاتے کہ اللہ تعالیٰ ہماری حاجت کیسی پوری کر رہا. یہ کام تو کیا ہوتا، جب بندہ دیکھتا ارے میری حاجت اس سے نہیں پوری ہو رہی، اللہ پوری کر رہا. ارے یہ میری حاجت اس سے پوری نہیں ہو رہی، اللہ پوری کر رہا. جب یہ بندہ دکھتا تو کیا کرتا، مخلوق سے ٹوٹ جاتا، اللہ سے جڑ جاتا. اب اس کو جو بھی ضرورت ہے اللہ کو پوچھتا، پیسوں کی ضرورت ہے اللہ کو پوچھتا، بھوک لگ رہی اللہ کو پوچھتا، جو بھی چیز کی ضرورت ہے اللہ کو پوچھتا. کیا کرے، دنیا سے توڑ دیے، اللہ سے جوڑ دی. یہ نبیوں کا کام ہے. ہم آج عالم علماء کرام کیا سمجھ رہے ہیں کہ انہوں نبی کا کام کر رہے ہیں. نبی کا کام یہ نہیں ہے. نبی کا کام معلومات اضافہ دے کے جیسے چلے جانا نہیں ہے، ایسے بیانات کرنا جس سے سن کے کیا بیان کرے وہ بہترین بیان کرے. اور آج کل تو جیسے کیا ہو گیا، یہ جو حدیث ہے کہ 73 فرقے ہوں گے، ایک فرقہ ناجی ہے، باقی کے جہنم میں جائیں گے. تو اب اس انداز میں جو ہے سو بیانات ہو رہے ہیں کہ ہم جنتی ہے. جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ کون دے رہے بابا؟ ہم اپنا دیکھنا، اللہ اور اس کے رسول جس کو جنتی بولے، ہم وہ مقام پہ ہے کیا ہو گیا؟ ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لو جنتی، ان کے مرید ہو جاؤ جنتی. کون دے رہے گارنٹی ہے؟ جنتی کی گارنٹی کے لیے اللہ اور اس کے رسول جو گارنٹی دیے، ہم دیکھ لینا وہ اس میں ہم شامل ہے نہیں ہے. اللہ اور اس کے رسول کس کو بولے جنتی، کس کو جنت دینے کا وعدہ کرے،
کیا کام کرے تو جنت دیتے بولے اللہ اور اس کے رسول، وہ کام ہم کر رہے ہیں تو ہم جنت نہیں تو کچھ نہیں۔ اب ایسے ایسے کلامہ ہیں، ایسے ایسے کلامہ ہیں، میرے پیر کی نظر، کہیں کی نظر ہے بابا؟ پیر کی کیا نظر ہے؟ کیسا دیکھتا پیر؟ کیا دیکھ رہا؟ نہیں معلوم۔ یہ نظر میرے پیر کی، ارے پیر کی کون سی نظر ہے؟ کون سی نظر سے پیر دیکھ رہا؟ پیر کے قصیدے پڑھ رہے، پیر کیسا ہونا وہ تک نہیں معلوم۔ پیر بات آئی تو جیسے بول کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ پیر تین قسم کے رہتے، پیر تین قسم کے رہتے، ایک پتھر پیر، ایک ہوتا پتھر پیر۔ کیسا؟ ہم سمندر میں یا پھر جیسا بولی میں، پھر تالاب میں، تالاب کے سامنے ٹھہرو، ٹھہر کے پتھر ڈالو، اس میں کیا ہوتا؟ پتھر ڈوب جاتا۔ پتھر کے ساتھ ایک کسی بھی چیز بند ہو، دیکھو کیا ہوتا؟ گرتا، ڈوبتا، ڈوب جاتا۔ یعنی پیر ایسا خود بھی ڈوبتا، اس کے ساتھ جو جڑے یعنی مریداں اس کے، ان کو بھی لے کے ڈوب جاتا، یعنی خود بھی جہنم میں جاتا اور اپنے مریدوں کو بھی جہنم میں لے کے چلے جاتا۔ اور ایک پیر، اس کو پتا پیر بولتے، پتا چھوڑو پانی میں، کیا کرتا ہوں؟ تیرتے رہتا، نہیں ڈوبتا۔ اس کے اوپر ایک چھوٹا کنکر رکھو، پھر ایک چھوٹا رکھو، تیرتے رہتا، کنکر کو دو کنکروں کو لے لے، پھر ایک رکھو، 4-6 چھوٹے چھوٹے کنکرے رکھو، تیرتے 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 یوں ٹیڑھا ہوتا پورے پتھرے نیچے، پھر اوپر تیرتے رہتا، خود تو بچ جاتا اور ان کے ساتھ جو جوڑتے ان کو ڈبا دیتا۔ پھر ایک لکڑ مدلا لے لو، لکڑی کا ڈالو، چڑھ جاؤ اس پہ، خود ڈوبتے کیا دیکھو۔ لکڑ پیر ہونا، نہ خود ڈوبنا نہ اس کے ساتھ جڑے سے والا ڈوبنا، وہ دیکھ کے مرید ہونا، فلاں ہے فلاں، اللہ کے پاس فلاں بن فلاں چیز نیست، میں فلاں بن فلاں ہوں، کئی کو اس لیے تو جو کئی لوگ ہمارے کو یہ بھی بولتے، دیکھو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جیسو بی بی فاطمہ تو تیاری کر لے، یہ مت سمجھ کے جیسو تیرے باپ جیسو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے کو بچا لیں گے، تیرا جواب تیرے کو دینا ہے، کئی کو بولے بھائی؟ یہ بات تو بولتے، اور پھر دوسری بات نہیں بولتے، فاطمہ جو ہے جنتی عورتوں کی سردار ہے بولتے، جنت کی بشارت دی ہے نا، وہ نہیں بولتے۔ یہ امت کے لیے درس ہے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مقام رہنے کے باوجود بھی عمل کر رہے ہیں، کئی کو امت کو بتانے کے واسطے، دیکھو اللہ کو راضی کرنے کے لیے عمل کرنا ہے، یہ مت سمجھنا کہ جیسے میں فلاں بن فلاں کا ہوں، میں فلاں بن فلاں ہوں، نہیں، اللہ کے پاس فلاں بن فلاں چیز نہیں ہے کچھ بھی، میں پیرانے پیر کا مرید ہوں، بازک پیرانے پیر کے مرید ہوں گے، فلاں بن فلاں کے مرید ہوں گے، اللہ کے پاس چیز نیست، ایمان والے ہے نہیں ہے، اعمال صالح ہے نہیں ہے، پیرانے پیر کے مرید ہے تو کیا جنت میں چلے جاتے؟ پیرانے پیر اپنے مرید کیسا جنت میں جاتے بھائی؟ کبھی جا کے بیٹھے پیر کی صحبت میں، کبھی علم دین حاصل کرے پیر کی صحبت میں، جنت کس کی ہے؟ ایمان والے کی ہے۔ کیا ہے ایمان بولو؟
نہیں معلوم. ایمان بولتے کس کو نہیں معلوم. کہاں رہتا؟ چلو ٹھیک ہے. لائے ایمان، لائے ایمان لائے. کیسا ہے دکھتا ہے ایمان بتاؤ. ٹماٹے لائے کبھی کیسے رہتے؟ لال رہتے، گول رہتے، گول رہتے. پھر ایمان بتاؤ نا کیسا رہتا. بتاؤ نا. کلو سے ملا، لیٹر سے ملا، میٹر سے ملا، کیسا ملا؟ کتنے روپے کلو ملا، کتنے روپے لیٹر ملا، کتنے روپے میٹر ملا؟ بتاؤ. جا کے خریدیں گے. لائے بولے نا بھائی ایمان. شکر لائے، کیسا لائے؟ 40 روپے کلو، کلو سے لائے. کیسی رہتی؟ سفید رہتی، چھوٹے چھوٹے باریک باریک دانے رہتے. بتا رہے نا شکر. پھر ایمان کے نہیں بتا رہے. کہاں ملتا؟ ٹماٹے بولے تو ترکاری کی دکان پہ جاؤ بولتے. ٹماٹر کہاں ملتا بولے تو ترکاری والے کی دکان پہ جاؤ. شکر کہاں ملتی؟ کرانے کی دکان پہ جاؤ. کپڑا کہاں ملتا؟ کپڑے کی دکان پہ جاؤ. ایمان کہاں ملتا؟ پھر کہاں ملتا ہے ایمان؟ بولو نا بھی، جا کے دیکھیں گے. بغیر کامیاب کون ہے؟ جو ایمان والا ہے. کیا بولے اللہ تعالیٰ؟ والعصر ان الانسان لفی خسر. قسم ہے زمانے کی، بہت تشریح ہے اس کی. ان الانسان لفی خسر، تحقیق کے انسان خسارے میں ہے، نقصان اٹھانے والا ہے انسان. الا الذین، سوائے ان لوگوں کے. کون لوگ؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور عمل صالح کرے. کون نقصان سے کون بچیں گے؟ جو ایمان لائے اور عمل صالح کرے. تو ایمان لایا، دیکھو مری. اب کون بچا رہے ہیں؟ کون بچا رہے ہیں؟ بولو. کہاں ہے ایمان؟ بولو. لائے ایمان. عمل صالح کیا ہے؟ بولو. نماز پڑھنا ہی عمل صالح ہے، اچھا عمل ہے. روزہ رکھنا صرف اچھا عمل ہے. پھر کون سا عمل صالح؟ نماز بولا اللہ، روزہ بولا، زکات بولا، حج بولا، صالح عمل بولا. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو اچھے عمل کرتے ہیں. اچھے عمل کیا ہے اس تک نہیں معلوم ہمارے. اچھے عمل میں نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکات دینا، حج کرنا. یہ اس کے ساتھ ماں باپ کی فرما برداری کرنا. پہلا ماں باپ کی فرما برداری کرنا، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنا، بیوی کا حق ادا کرنا، اولاد کا حق ادا کرنا، پڑوسیوں کا حق ادا کرنا، راستے کے حق ادا کرنا، غربا مساکین کے حق ادا کرنا. اپنے پاس اگر جانور ہے تو وہ جانور کا بھی حق ادا کرنا. جانور رکھ لیے مگر اس کو کھانا نہیں دے رہے ٹائم پہ، پوچھے اس کی بھی نہیں معلوم ہمارے کو. ہم لے کے آئے، بن کے رکھ دیے ٹوٹے سے. مرغیاں ہیں، کھانا نہیں دے رہے ٹائم پہ، اس کی بھی پوچھے. کیا ہم بہت آسان سمجھ رہے ہیں؟ یہ سب چیزیں آسان ہوتے کب؟ علم دین حاصل کرے. علم دین حاصل نہیں کرے تو یہ اس کا عمل کریں گے مگر نقصان اٹھیں گے. عمل صالح اور ایمان دو چیزوں پہ نقصان سے بچنے کا ہے. تو ایمان لانا ہے، تو ایمان کہاں سے آتا؟
کیسا ہے نہیں معلوم, دیکھے کبھی ایمان کو دیکھے نہیں, کیسا ہو رہیں گے. تو جو ایمان اگر لانا ہے تو کس کے پاس جانا پڑتا؟ ایمان والے کے پاس جانا. اب جاؤ ایمان ڈھونڈ لو ایمان والے. ترکاری والے ہوتے جا کے ڈھونڈتے ترکاری کی دکان کہاں ہے, پوچھتے کس کو بھی ترکاری کی دکان کہاں ہے, بھائی یہاں ہے ترکاری کی دکان, جاتے وہاں سے ترکاری لے کے آتے. کرانے کی دکان جاتے, کرانے کی دکان کہاں ہے, یہاں پہ فلاں جگہ ہے, گلی میں, بازو گلی میں, ادھر سے جاؤ پورا پتہ ڈھونڈ کے کر کے لے کے آتے. اب ایمان والے کو ڈھونڈ لو, ایمان لاؤ, نہیں تو بغیر ایمان کے بغیر تو کامیابی ہے. قرآن شریف پوری پڑھ لو, احادیث پڑھ لو, کہیں پہ بھی جو ہے سنا ان کے مرید ہے تو جو ہے سو اللہ بخشنے والا ہے, ان کے مرید ہے تو اللہ بخشنے والا ہے, ان کے نہیں. ایمان والا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بخشش کرے گا. سرکار بھی شفاعت اسی کی کریں گے جو ایمان والا ہے. حدیث میں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ حشر کے دن اگر کسی کے پاس رائی دانے کے برابر بھی ایمان ہے, رائی دانے کے برابر بھی ایمان ہے, تو میں اس کی شفاعت کر کے دوزخ سے جنت میں لے کے جاؤں گا. اگر انہیں دوزخ کا مستحق بھی ہو گیا تو اس کو دوزخ میں سے نکال کے جنت میں لے کے جاؤں گا. تو جنت میں جانے کی وجہ سے ہمارا کیا ہونا؟ ایمان ہونا. تو اب یہ ہم جو بیعت کرتے, جو مرید ہوتے, پیر کیا کرنا؟ اپنے مرید کو ایمان والا بنانا. ایمان والا بنا, پیر ہی بچائے نا. دوزخ کے مستحق تھے, کیا ہوا؟ مرید ہوئے, بیعت کرے. پھر کیا کرے؟ علم دیے. کیا کرے؟ علم دیے, ایمان والا بنائے. دوزخ مرید ہونے سے پہلے کیا تھے ہم؟ بغیر ایمان والے تھے. ایمان والے نہیں تھے مطلب جہنمی تھے. پھر کیا کرے؟ علم دیے, دین کا علم دیے, اللہ کا عطا پتہ بتائے, ایمان والا بنا دیے. جہنم سے جیسے نجات یہی ذکر ہے نا, اس بات سے بولتے پیر بچاتے, ایسا بچاتے. جا کے وہاں دوزخ میں جیسے میرا مرید چل رہا نکالو بول کے جیسے نہیں بچاتے. ان کو جیسا وہ نہیں رہتا میرا کیا حشر ہوتا کہ میں جہنم میں جاتا ہوں کہ جنت میں جاتا ہوں, کیسا انہوں بچاتے. وہ ایمان جو ہے جس کے ذریعے سے نجات ہوتی وہ چیز مرید کو دے دیتے. ایمان بتاتے, ایمان والا بنا دیتے. ایمان والا بن گیا بہت جنتی ہو گیا, جہنم سے بچ گیا. دیکھ لو ایسی جگہ پہ جانا جہاں پہ ایمان ملتا نہیں, جہاں پہ ایمان ملتا وہاں پہ کامیابی ہے. ہم فلاں بن فلاں چیز نیست, ارے یہ کرامت ہے, ارے وہ کرامت ہے, ایسا ہے ویسا ہے, کچھ نہیں. کرامت بتانا بھی کب ہے وہ بھی نہیں معلوم. کرامت بتائے تو ولایت چلے آتی, کرامت بتائے تو ولایت چلے آتی. اللہ تعالیٰ اگر ولایت عطا کرا ہے تو کرامت بتانا بھی نہیں ہے, بتا دیے ولایت چلے آتی. ولی کے پوسٹ سے ہٹ جاتے, وہ تک نہیں معلوم. اور آج بغیر کرامت کے کوئی ولی ہے نہیں ہوا. ولی کو کرامت بتانے کا حکم ہی نہیں ہے. کہاں سے پھر ولی ملے گا, کہاں سے ہوگا؟ کب ولی کو کرامت بتانا ہے نہیں معلوم. کون سے مقام پہ کرامت شروع ہوتی ولی کی وہ تک نہیں معلوم. شوق بازی بتا کے میں اللہ کا ولی ہوں, بولو شوق بازی ہو, دھوکا فن ہے. وہ یوں کر کے جیسے ہاتھ میں چین, لڈو, بوندی, کچھ تو بھی ہاتھ میں, ارے تو ہاتھ میں کچھ تو ہے. فن ہے وہ, سیکھ سکتے, سیکھ کے بتا سکتے. کوئی بھی سیکھ سکتا وہ فن. آپ بھی سیکھ سکتے, آپ بھی سیکھ سکتے, میں بھی سیکھ سکتا. فن ہے وہ, ایک قسم کا فن ہے. جادوگر ہوتے تھے اسکولوں میں, میجک
شو کیا ہے وہ؟ کبوتر کیسا نکالتا ہے ٹوپی میں سے؟ کیا نکال رہا؟ اتنا کپڑا یہ ڈال کے وہ کھینچتا کہ وہ کتنے کلو میٹر کپڑا نکلتا، کیسا نکل رہا؟ فن ہے وہ فن بتا کے میں اللہ کا ولی ہوں پر وہ فن کوئی بھی سیکھ سکتے، ہم بھی سیکھ سکتے، آپ بھی سیکھ سکتے۔ کرامت کا ظہور کب ہوتا وہ بھی نہیں معلوم۔ ولی کے درجے ہیں، ولی کے 100 درجے ہیں ٹوٹل، 100۔ جب ولایت کے درجے چڑھتے 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 73ویں درجے پہ جب پہنچیں گے اس وقت کرامت کا ظہور ہوتا ولی سے، جب انہیں کرامت بتا سکتا، اگر چاہا تو، بتانے کا حکم تو نہیں ہے، چاہا تو کرامت بتا سکتا۔ 73ویں درجے پہ کرامت کا ظہور ہو سکتا اس کے ہاتھ سے۔ اب وہ مقام پہ نہیں ہے، کرامت بتاؤ تو کہاں سے بتائے گا کرامت؟ یہ چیزیں ان کو نہیں معلوم۔ بغیر کرامت کے اللہ کے ولی کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ کے ولی ہر کوئی اللہ کا ولی بن سکتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ انہوں بنتے ہر کوئی جو بھی ایمان لایا انہیں اللہ کا ولی بن سکتا، ایسا کچھ بھی نہیں۔ کیا کرنا؟ قرآن اور حدیث کے تحت اپنے اعمال کو دیکھ لینا، اللہ کے ولی ہوتے نہیں ہوتے معلوم۔ اپنے کو کسی کو بھی بولنے کی ضرورت نہیں ہے، انہوں بولا ارے انہوں کو اللہ کے بڑے ولی ہے، کسی کو بولنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں ہم ہیں تو کامیاب، نہیں تو ناکام انشاءاللہ۔ اللہ زندہ رکھے، توفیق دے۔ تو جو ہے میں کوشش کریں گے اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، سامعین کو بھی سمع قبول عطا فرما، ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما، اس میں تیری رضا شامل حال فرما۔ واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یا